نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الامين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر کرام، معزز محترم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم حنفی شمسی کا ہفتہ وار یہ اجلاس آج آپ لوگوں کی ہنگامی طور پر تلاشی دے گا. ہم کسی کو بھی تلاوت نعت اور تقریر کے لیے بلا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سال کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور اب انشاءاللہ آئندہ ایک دو ہفتے کے بعد تلاوت نعت اور تقاریر کے مقابلے بھی ہونے ہیں. تو اس کی تیاری کو چیک کرنے کے لیے آج مختلف کلاسوں سے مختلف طلبہ کرام کو نمائندگی کے لیے بلایا جائے گا. اسی سلسلے میں سب سے پہلے تلاوت کلام ربانی، تلاوت حکم خداوندی کے سے ہمارے دلوں کو مستفید اور منور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم القاری محمد فدا حسین سندھی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور ارشادات ربانی کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں. تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد حسنین صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلوات پیش فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ جہان سا
خدا محمد دے نال راندے تے آقا خالق دے نال راندے خدا محمد دے نال راندے تے آقا خالق دے نال راندے جدوں بھی مل سن او ایک جا مل سن جدوں بھی مل سن اکٹھے مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے بھاوے جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینہ ورگی فضا نہ مل سی اے پھلتے کلیاں بھی گین سونے اے چند فلک دا بھی ڈھیر سونے اے پھلتے کلیاں بھی گین سونے اے چند فلک دا بھی ڈھیر سونے تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی عباد مل سی جہان سارا تو پھر لے بھاوے جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینہ ورگی فضا مل سی خدا جے دے توفیق بندیاں تو چاند جا کے جہان سارا خدا جے دے توفیق بندیاں تو چاند جا کے جہان سارا ہزاراں کاری قرآن دے مل سن ہزاراں کاری قرآن دے مل سن تے کاریے کربلا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے بھاوے جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینہ ورگی فضا نہ مل سی جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ۔ اب تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عزیر صاحب، تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی پاکیزہ تلاوت سے ہمارے دلوں کو پاکیزہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
جناب محمد انس صاحب فرام بفر زون. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حال دل جس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے درد جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے. زخم دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. زخم دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کلام مجید فرقان حمید کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد سفیان آف جلال پور. تشریف ہے محمد سفیان جلال پور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بزم حنفی شمسی میں تلاوت، نعت اور تقریر کرنے کا اعزاز جو آپ لوگ پا رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ڈر لگ رہا ہو یا آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. مگر جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے اور کہیں پر آپ کو تلاوت، نعت، تقریر کرنی پڑے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بزم حنفی شمسی کا فیضان ہے. اب ہماری بزم حنفی شمسی کے سب سے چھوٹے ننھے منھے ساتھی، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم جناب ساجد سندھی صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
نماز کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب محمد ذیشان میانہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی آواز سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. محترم جناب محمد ذیشان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں بالخصوص مفتی محمد طاہر نصری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو, اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی خطے کا نبی بن کر آیا, کوئی قبیلے کا نبی بن کر آیا, کوئی محلے کا نبی بن کر آیا. میرے مصطفیٰ آئے تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں خطے کا نہیں, میں قبیلے کا نہیں, میں محلے کا نہیں, میں تمام جہانوں کا رسول بن کر آیا ہوں. انسانوں کا میں رسول, جنوں کا میں رسول, فرشتوں کا میں رسول, جبرائیل کا میں رسول, میکائیل کا میں رسول, اسرافیل کا میں رسول, حجر و حجر کا میں رسول, حتیٰ کہ درندے بھی مجھے رسول مانتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے مصطفیٰ کے صحابی جن کا نام حضرت سفینہ تھا, سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک روز جنگل سے جا رہے تھے. آپ دیکھتے ہیں ایک شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے. شیر نے حملے کا ارادہ کیا. آپ نے فرمایا اے جنگل کے جنگلی شیر, بے شک مجھے کھا جانا, بے شک مجھ پہ حملہ کر دینا, لیکن یہ یاد رکھنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر نے حملہ نہ کیا, دم ہلانے لگا, حال زبان سے کہنے لگا اے سفینہ اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر میں تیرا بھی غلام ہوں, رسول اللہ کا بھی غلام ہوں. بندے تو کیا درندے بھی مانیں گے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. بنی سلیم کے قبیلے میں لوگوں نے حضور کو کہا کہ اگر آپ اس گو کو اشارہ کر کے کہلوا دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. حضور نے اشارہ کیا, یہ وہ انگلی کا اشارہ تھا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ وہ انگلی تھی جو اٹھتی ہے تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, مردہ گو نے زندہ ہو کر کہا انکا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت ہی عمدہ انداز میں بغیر تیاری کے مگر شاندار تقریر کر رہے تھے محترم جناب ذیشان صاحب. اب بزم میں اگلی تقریر کے لیے میں ملتمس ہوں ہماری بزم کے جنرل سیکرٹری محترم جناب محمد عدیل احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی آواز سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں. محترم جناب عدیل احمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید
الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر بزم کے نگرانی والا میرے استاذیم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور خصوص اس مدرسہ شمس العلوم کے دمکتے چمکتے پھولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہجری مجھے ہوئی تھی اور شاید کہ رات کو ایک دوست نے کال کی کہ امتیاز بھائی کو ان کو کوئی اچانک ایک دکھ کی بات یا اس طرح کا کوئی صدمہ پہنچائے ان کو ہجری رک جائے گی. میرے ساتھ ابھی ویسے ہی ہوا ہے. شکر ہے ہم ہجری رک لی. شاید امتیاز بھائی نے بہت ایسا ہم آپ کی دعاؤں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیاتیں پڑھی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک تو دل بیان کرنے کا دل اس لیے بھی نہیں چاہتا. دیکھیں اب ہم یہاں آپ سے بات کرنے میں رات کو بس میں باتیں کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی تھوڑی توجہ بھی چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک اولیاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے. اب کچھ لوگ اولیاء اللہ سے مراد صحابہ کرام کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور کچھ اولیاء اللہ سے مراد صوفیاء کرام اور عبادت گزار عابد زاہد اس طرح کے لوگ. بہرحال یہاں مراد اللہ کے دوست ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے دوست کی بات کو کبھی نہیں ٹھکراتا. ہم جو مزارات بنے ہوئے ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنایا. پھر جب اللہ کے احکامات پڑھے پھر اللہ کے تمام احکامات کو اپنے اوپر ضروری سمجھا. یہ سمجھا کہ مجھے میرا دوست دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ. جب یہ چیز ان کے دلوں میں آئی کہ ہمیں ہمارا دوست ہر وقت دیکھ رہا ہے تو انہوں نے تمام احکام بجا لانے میں کوئی دیر نہ کی. ہم دوستی لگاتے ہیں پیٹھ پیچھے خیانت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب کون سا وہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے جب دوستی لگائی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. آج دنیا کو ان کے پاس بھیجتے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات دن میرا نام لیا ہے, رات دن میرے احکام کو اپنے اوپر بچا رہے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. ہر وقت یہی سوچا وہ
نے تلاوت نعت تقریر سے آپ سب کے دلوں کو قلوب و اذان کو معطر اور منور کیا. اب کچھ دیر میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں موجود رہوں گا. برائے مہربانی خاموشی اختیار کیجیے گا کیونکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تقریر چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا. برائے مہربانی میری گفتگو ذرا ضرور سنیے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام آ جائے. معزز محترم سامعین ذوالفقار حاضرین گرامی قدر, آج کا موضوع ہم نے اللہ کے ولیوں کے حوالے سے رکھا. تو اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے کے لیے مولانا عدیل صاحب نے جو گفتگو کی تو میں نے ان کو بیچ میں ادھورا چھڑوا دیا, تو اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست انتہائی پاورفل, اتنے پاورفل کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں ریفرنس کے طور پر قرآن پیش کروں گا اور میں ایک حدیث کا بھی سہارا لوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بروز قیامت سب پریشان ہوں گے. کسی کو اپنے حساب کتاب کا ڈر ہوگا, کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں گی اس کی فکر ہوگی, کسی نے روزوں میں کوتاہی کی ہوگی اس کو اپنی فکر ہوگی, کوئی اخلاق حسنہ کی مار مارا جائے گا. حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے کہ ہماری امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے. صرف ایک قوم ایسی ہوگی جو بے فکر ہوگی, بے خوف ہوگی, بے غم ہوگی, اور وہ اللہ کے ولی ہوں گے. کیونکہ قرآن خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ اس دنیا میں کوئی خوف اور نہ قیامت کے دن کا کوئی خوف, نہ اس دنیا میں کوئی غم نہ اس دنیا میں کوئی غم. وہ بالکل بے خوف ہوں گے, قیامت کے دن بھی وہ بے لوث اور بے خوف ہوں گے. تو لہذا پتہ چلا کہ سب سے زیادہ پاورفل شخصیت کہ جن کو قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا وہ اللہ کے ولی ہوں گے. یہ ایک چیز. دوسری چیز, ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے نبیوں کا زمانہ نہیں پایا. کسی نبی کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولیاء اللہ کو بھیج دیا. اولیاء اللہ کا زمانہ ہم نے پایا. ہم ان اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے, اس جماعت کے فالوور ہوں گے, اس جماعت کے پیچھے چلنے والے ہوں گے جو قیامت کے دن بے خوف ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم ڈھونڈ کے اللہ کے ولیوں کے عرصوں میں شرکت کرتے ہیں, چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ ہو جائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے عرص میں شرکت کریں اور ان کے عرص کے فیوض و برکات حاصل کریں تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ ہمیں اپنا فالوور مانتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی کوئی سبیل پیدا فرمائیں. الحمدللہ پچھلے ہفتے علامہ خالد حسین رضوی علیہ رحمہ جو کہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں, میرے استاد گرامی بھی ہیں, میں ان کے عرص میں شرکت کے لیے گیا. فیوض و برکات سمیٹے جن کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کتنے فیوض و برکات ملے, کیونکہ فیوض و برکات نظر نہیں آتے, صرف ان کی اثرات نظر آتے ہیں, اور وہ اثرات یا کچھ نظر نہیں آتے, آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں. اللہ کرے گا کہ وہ فیوض و برکات جو میں نے وہاں جا کر آپ لوگوں کے لیے بھی سمیٹے ہیں, انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ لوگوں کو بھی ملیں گے. میں جب وہاں پہنچا جمعرات کے دن تو سب سے پہلے تیاری کر کے میں بابا جی کے مزار پر حاضری کے لیے گیا, مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ مزار شریف کا دروازہ بند ہو چکا ہے, رینوویشن ہو رہی ہے, کچھ سجاوٹ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے, تو مزار شریف پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ 2 دن یا 3 دن اس کے بعد ہی کھلے گا, اس سے پہلے صرف VIP لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی, شورا کے ارکان کو یا تحریک لبیک کے بڑے عہدیداران کو. تو پھر میں نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی, اور جو میری سفر میں 1-2 نمازیں قضا ہوئی تھیں میں وہ پڑھ رہا تھا, تو میرا ایک دوست وہ مجھے لے کر مزار شریف پر گیا. میرے بچے تو نہ جا سکے مگر میں مزار شریف کے پاس پہنچا, رینوویشن کا کام ہو رہا تھا, وہاں 10 سے 15 منٹ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. اس کمرے میں اس وقت صرف 4 آدمی تھے, جن میں سے چوتھا میں تھا. غلام غوث بغدادی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 2 اور افراد بیٹھے ہوئے.
وہ بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے، میں نے بھی فاتحہ پڑھی، کچھ گزارشات پیش کی. ان 15 منٹوں میں سے تقریباً 2 منٹ ایسے تھے جس میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے دعا کی. تو اب وہ آپ لوگ آپس میں بانٹ لیجیے گا کہ انشاءاللہ ان 2 منٹوں کے فیض و برکات بھی آپ لوگوں کے لیے بہت کافی ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کے صرف علم و عمل کے لیے دعا کی ہے. میں نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایک اچھا سا ٹچ اسکرین موبائل مل جائے، یا ان لوگوں کو اچھی اچھی قرآن خوانیوں پہ دعوت مل جائے، یا بہترین قسم کا ٹیوشن مل جائے. نہیں، میں نے صرف آپ لوگوں کے علمی اور عملی فیض و برکات کے لیے وہاں 2 منٹ تک دعا کی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے بزرگوں کے مزار کے پاس جو دعا مانگی جاتی ہے وہ 100% قابل قبول ہوتی ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ جب دعا مانگی جائے تو پھر وہ قبول بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ لوگ علم و عمل کی دنیا میں بلندیوں پر پہنچ جائیں. یوتھ اور زیادہ یوتھ اور زیادہ یوتھ. ٹھیک ہے جی. 12 مزاقی پر حاضری ہوئی، پھر اس پر اتنی پبلک تھی، میں نے تو سوچا کہ شاید صرف میں ہی فیض و برکات حاصل کرنے آ رہا ہوں، مگر وہاں ان لوگوں نے 5 لاکھ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. گلیاں وغیرہ بچھائی ہوئی تھی، ایکو ساؤنڈ لگا ہوا تھا، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ 5 کلومیٹر یعنی تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی وہاں پر نفری تھی. پیچھے پیچھے تو بالکل ایکو ساؤنڈ بھی ختم ہو گئے تھے. وہاں لوگ لائیو جو ہے حالانکہ بیٹھے ہو اس کی پرواہ میں تھے، مگر موبائل پر لائیو تقریریں سن رہے تھے کیونکہ وہاں پر ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں تھا. 20 لاکھ بندوں کا انتظام اگر وہ کرتے تو وہ پورا ہو جاتا. دوسری بات کہ وہاں پر جو لنگر کا انتظام تھا وہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ کا تھا. بہت لنگر کا وسیع انتظام تھا اور یہ بابا جی کا فیضان ہے. الحمدللہ وہاں پر میں اسٹیج پر بھی گیا، آپ لوگوں کی نمائندگی یعنی شمسلوں کی نمائندگی اسٹیج پر بھی کی، مگر وہاں تقریر وغیرہ میں نے نہیں کی کیونکہ وہ بہت بڑی دربار ہے، ہمارے پیر مرشد ہے. وہاں جا کے میں نے تقریر کیا کرنی تھی، صرف میں اسٹیج پر گیا اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی طرف سے حاضری لگوا کر پھر اس کے بعد میں آ گیا. اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے والوں میں شامل فرمائے. اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنا میں نے شاید پچھلے جمعے پر بھی پچھلی جمعرات پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے. اولیاء اللہ کے ذکر کے بغیر ہم بالکل خالی ہیں. اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہماری ضروری ہے. یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ اللہ کی رسی سے کون لوگ مراد ہے؟ یہ اللہ کے نبیوں سے شروع ہو رہی ہے رسی. تو کیا کہیں گے کہ پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ رسی ختم ہو گئی؟ نہیں، اس رسی کے جو نبیوں کی رسی آ رہی تھی نا، اب اس رسی کی پارٹیشن ہو گئی، بہت ساری شاخیں نکل آئیں. ایک رسی سہروردی بن گئی، کوئی قادری بن گئی، کوئی نقشبندی بن گئی، کوئی حجویری بن گئی، کوئی چشتی بن گئی، کوئی رضوی بن گئی. تو بہت ساری شاخیں نکل آئیں. جو رسی بھی پکڑو گے وہ نبوت تک جائے گی اور نبوت سے پھر رب تعالیٰ تک جائے گی. اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا آرڈر ہے. اور ایک اور مقولہ بھی ہے، کسی سیانے کا قول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. یعنی مطلب یہ کہ اس کو شیطان جلدی سے بہکا دیتا ہے، آسانی سے بہکا لیتا ہے. اور اگر کسی پیر کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو شیطان کو بہکانے میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی بہکا لیتا ہو مگر ٹینشن میں آ کے بہکاتا ہوگا، آسانی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے. باتیں تو بہت ساری کرنی تھی، یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ رب العزت آپ کو دانے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور بزم میں آگے خطابات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہم نے بزم میں سے ایک ساتھی کا نام 2-3 دفعہ لکھا مگر وہ بزم میں حاضر نہ ہو سکے بیماری کی وجہ سے. تو کہیں ایسا ہوا کہ سال کے آخر پہ وہی ہم پر کیس کرنے کی مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا، لہٰذا میں ان کو موقع دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب، تشریف لائیں اور اپنے نورانی آواز سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة
الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہمسفر اور مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا صحیح سے معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہوگا نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اور ان کے لیے انعام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے خوف، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر اس طریقے سے سنوارا اور اس طریقے سے ان پر عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر رکھتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے احکام پر چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے تقریر کا اختتام میں اپنے اسی شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت اچھی تقریر کی محترم جناب سہیل صاحب نے۔ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے خطاب کے لیے میرے رفیق سفر محترم المقام مولانا محمد فیضان رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ یہ 12-13 گھنٹے کے لیے یہ بھی لاہور تشریف لائے تھے اور واپسی ہم نے ایک ہی ریل گاڑی میں سفر کیا، بیچ میں پکڑے بھی گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خیریت سے ہمیں یہاں سے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام واجب القدر استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور اسٹیج پر علماء کرام اور میرے سامنے ہم مکتب ہم صفحہ ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان
قرآن حمید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء کرام کی فضیلت بیان کی اور ان کا بتایا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، پرہیزگار، متقی، تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پرہیزگار اور متقی ہوں گے۔ تو سامعین محترم، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے ولیوں کی زندگی پائی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ہم نے کس ولی کی زندگی پائی؟ ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نہیں پائی، زمانہ نہیں پایا۔ ہم نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا، مگر ہم نے بابا جی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا، اور ہر زبان پر، ہر دل میں ان کا عشق مصطفیٰ ایسا انہوں نے حضور علیہ السلام کے جام پلائے کہ آج لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو سامعین محترم، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ بابا جی علیہ الرحمہ کا جنازہ نے بتایا کہ بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں کے چہلم نے بتایا کہ بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے عرس نے بتایا کہ بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے ولیوں کا دامن تھام کر رکھیں۔ اور سامعین محترم، ہم سنتے آ رہے تھے، جب سے پیدا ہوا ہم اپنا ہوش سنبھالے تو ہم نے سنا کہ اللہ کے ولی دنیا میں آئے، مگر ان کا زمانہ ہم نے نہیں پایا۔ مگر سامعین محترم، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے ولیوں کا زمانہ پایا۔ وہ اللہ کے ولی کون لوگ؟ بابا جی علیہ الرحمہ۔ ہم نے سنا کہ امام احمد شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اللہ کے ولی تھے، مگر ان کا ہم نے زمانہ نہیں پایا، ان کی حیات زندگی ہم نے نہیں پائی، مگر ہم نے بابا جی علیہ الرحمہ کی زندگی اور ان کا زمانہ پایا۔ اور لاکھوں لوگوں کو وہ بتا کے چلے گئے کہ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرو گے، اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھو گے تو آپ بھی ان آیات کا مصداق بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ سامعین محترم، بابا جی فرمایا گئے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی شان جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے آیت کو آگے بڑھایا، اللہ البشریٰ پر گفتگو کی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو بات میں نے پہلے کی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے خوفی، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب مولانا محمد شاکر سعیدی صاحب، تشریف لائیں اور نورانی بات سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ مختصر حمد و ثنا
ثنا کے بعد سب سے پہلے تعریف اللہ الصمد بے نیاز کی، اس کے بعد کروڑا درود لاکھوں درود حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی عمر طاہر رضوی صاحب اور اس مدرسے کے شمس النور مدرسہ کے سبق کلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں بندہ ناچیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا ریب کتاب کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ فرمایا اے محبوب اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ پہلا آسمان کا درجہ نیچے آپ کا ذکر بلند ہے، دوسرا آسمان کا درجہ نیچے آپ کا ذکر بلند ہے، تیسرا آسمان کا درجہ نیچے آپ کا ذکر بلند، اے محبوب حتیٰ کہ ساتواں آسمان کا درجہ نیچے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جنت بھی نیچے آپ کا ذکر بلند ہے، لوح نیچے آپ کا ذکر بلند، کرسی بھی نیچے آپ کا ذکر بلند۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب تمام نبیوں کا ذکر نیچے، ان کا درجہ نیچے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو پیدا فرمایا، ہر پیغمبر کو پیدا فرمایا، ہر رسول کو پیدا فرمایا، اپنی مرضی سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ کا لقب دیا مگر پیدا فرمایا اپنی مرضی سے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دیا مگر پیدا فرمایا اپنی مرضی سے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچی کے پیٹ میں پیدا فرمایا مگر پیدا کیا اپنی مرضی سے۔ فرمایا کہ جب بارے آمنہ کے لال کی تاجدار کائنات کی قسم رب کعبہ کی خود خدا فرماتا ہے کہ مصطفیٰ تو بتا دے کیسا بنا دوں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو پیدا فرمایا، تو آپ کے اور میرے نبی کو جب پیدا فرمایا تو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول فرماتا ہے کہ اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا تو راضی ہو جا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مولا تو راضی ہو جا، تمام نبیوں نے فرمایا، تمام پیغمبر اور رسول نے فرمایا کہ اے مولا تو راضی ہو جا۔ جب بارے آمنہ کے لال کی، جب بارے تاجدار کائنات کی، آمنہ کے لال کی، زہرا کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، خود خدا نے فرمایا کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ ارے میرا محبوب تو وہ محبوب ہے اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ ہاں میرا محبوب تو وہ محبوب ہے اشارہ کر تو پتھر بھی کلمہ پڑے۔ ہاں میرا محبوب تو وہ محبوب ہے اب کہے تو تخت بھی چلنے لگے۔ میرا محبوب تو وہ محبوب ہے گئے وہ سورج کو واصل ہے۔ اس موقع پہ ایک عاشق نے بڑے جوش اور جذبے سے شعر لکھا، اس ریکی میں آپ بیان کرتا ہوں نے کیا فرمایا اور طرز میں بیان کیا کہ چند چیرے سج موڑتے پتھراں کو سی الوے، چند چیرے سج موڑتے پتھراں کو سی الوے، گٹ کاروا ہک رات وچ کھجیاں کو سی پھلوے، یاسین تے واللیل تاہا شان بڑھتے اے،
کیسے کروں گا. آسان سن دے آیوں قدیماً حدیثاً, آسان سن دے آیوں قدیماً حدیثاً, خدا کو محمد صلی دیر گزر گئی, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کلام میں لکھا اور فرمایا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, غریبیں دے بہڑے بسے دے محمد. الحمد للہ الذی ابدع الاملاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. سامعین محترم, حدیث شریف میں آتا ہے پیارا آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے میں کل بروز قیامت اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا. تو جس شخص سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصافحہ فرمائے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولانا حماد صاحب جو ہے وہ درود شریف پر تقریر کر رہے تھے, تو ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی, سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور درود شریف کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 دعائیں قبول فرماتا ہے. مختلف حدیث ہیں, میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ محبوب کے ذکر پر تو 30 انعامات اور اپنا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. مگر یہاں ذرا سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے نا وہ ایسی محفل میں نہیں کرتا. وہ محفل کتنی اعلیٰ ہوتی ہے, وہ ایک ہی دفعہ ذکر کیا جانا کتنا مقدس ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت آپ سب کو جانے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے تحریک البیت کے جو لوگ دھرنے میں شامل تھے اور دھرنے کے قائدین تھے, ان قائدین میں سے ایک نام حضرت علامہ مولانا وزیر احمد قادری صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہیں اور شمس العلوم جامعہ رضویہ سے بھی زانو تلمس طے کر چکے ہیں. وہ انشاءاللہ بھی 1-1.5 گھنٹے میں یہاں تشریف لا رہے ہیں. میں اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال بھی کروں گا اور ان کا استقبال اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ کوئی عالم دین ہے یا شمس العلوم سے فارغ ہیں یا میرے دوست ہیں. ہم ان کا استقبال اس لیے کریں گے کہ وہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں, ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. انہوں نے اپنا وقت دے کر دھرنوں میں شرکت کی. کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں, کیا ان کے مدرسے نہیں ہیں, کیا ان کے طلبہ نہیں ہیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا وقت دیا. تو اب ان کا استقبال ہمارا فرض بنتا ہے. جو طلبہ یہاں ہوں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی استقبال میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کا محافظ بنائے. صداقتی خطبہ کے لیے میں ملتمس ہوں محترم المقام حضرت علامہ مولانا
محمد عبداللہ خاکی صاحب تشریف لائیں اور آج کی بزم پر تبصرہ کریں، اور خصوصاً ان سے میں گزارش کروں گا کہ نقیب محفل پر ضرور تبصرہ فرمائیں۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین وقار، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کی ہماری بزم بہت ہی اچھے انداز میں منعقد ہوئی، جس میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی اور تمام ساتھیوں نے ماشاءاللہ سے اچھی تقریریں کی ہیں، اور ہمارے استاد محترم نے نقیب محفل بھی کی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بلایا اور اولیاء اللہ کے بارے میں آپ تمام حضرات کو آگاہ فرمایا کہ آپ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے کتنا محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان پر پورا اترتے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے ہم علم دین حاصل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے جا کر دین کا کام کریں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مشاہدہ فرما رہے تھے، مشاہدے کے درمیان شیطان نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر بہت ہی پیاس کی شدت جاری ہو گئی تھی، تو اچانک آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہاں سے بارش برسنے لگی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارش سے آپ نے آپ کو سیراب فرمایا، اور اس کے بعد اچانک آسمان سے روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے تمام حرام کاموں کو حلال کر دیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کہ یہ شیطانی حملہ ہے، اور دوسرا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان مردود تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ شیطان نے کہا کہ آج آپ کو جو ہے نا آپ کے علم نے بچا لیا ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شیطان مردود تو جاتے جاتے پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ رب العزت کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اصل